نفرتوں کو، کینوں کو، دشمنیوں کو، حسادتوں کو، بغض و عداوتوں کو آپ بڑھا سکتے ہو، کفر و نفاق و شرک کو بھی بڑھا سکتے ہو، اور ایمان کو بھی بڑھا سکتے ہو، تقوی کو بھی آپ بڑھا سکتے ہو، علم و عمل کو بھی آپ بڑھا سکتے ہو، صفات حمیدہ کو بھی بڑھا سکتے ہیں آپ، اور صفات رذیلہ کو بھی بڑھا سکتے ہیں، یعنی دونوں کی افزائش ممکن ہے انسان میں۔ تو منافقین چونکہ اپنا علاج نہیں کرتا تو نفاق کی بیماری ان کی بڑھتی جاتی ہے، اسی قانون خدا کے حوالے سے بڑھتی ہے، یہ خدا نے یہ قانون بنایا، شاید اسی لیے فرمایا کہ خداوند ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، قانون خدا۔ 10ویں آیت ہے، 20ویں آیت تک جو ہے یہ 9ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک یہ منافقین کے بارے میں۔ تو منافقین کے بارے میں 9ویں آیت یہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور 8ویں آیت بھی منافقین کے بارے میں پہلی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، در حالے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ 9ویں آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ خدا اور رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، چونکہ خداوند صورتحال سے آگاہ ہے۔ مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک دفعہ دھوکہ دے، اس کے بعد خود ان کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے، چونکہ مومنین ایک بار سے زیادہ دھوکہ نہیں کھاتے، مومنین جو ہے وہ زیرک ہوتے ہیں، ایک دفعہ دھوکہ دیا پھر مومنین ان پہ اعتماد نہیں کرتے، لہٰذا معاشرے میں ان کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے فرما وما یخدعون الا انفسهم، در حقیقت یہ لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ نہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مومنین کو دھوکہ دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو 10ویں آیت میں جو ہے یہ تیسری آیت ہے منافقین کے بارے میں، 10ویں آیت فرمایا فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ان منافقین کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب یعنی دل یا روح، جو ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، ان کے روح میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا ان کی بیماری کو۔ اب جس کے دل میں بیماری ہے، جب وہ علاج نہ کرنا چاہے تو ان کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، روحانی بیماری بھی اسی طرح سے، جسمانی بیماری بھی اسی طرح سے، اب اگر علاج نہیں کریں گے تو بیماری بڑھتی جائے گی اور انسان کو آخری انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح سے روحانی بیماری، بعض روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے بڑھتی جاتی ہے اور پھر انسان کو ہلاکت ابدی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے جس کے سبب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، مومنین کو دھوکہ دیں، فزادہم اللہ مرضا، جب یہ لوگ اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ مزید چاہتے ہیں خدا کو بھی دھوکہ دے، رسول کو بھی دھوکہ دے، تو خداوند ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ، روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ یہ ظاہری طور پر بولتے ہیں، دلوں میں نہیں ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو اس جھوٹ کے سبب خداوند قیامت کے انہیں عذاب دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علم درد، علیم دردناک، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ان کے لیے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بِمَا اس لیے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس 10ویں آیت میں چند نکات ہیں جو عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بیماری، فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، اس کی وضاحت میں فرمایا بیماری کبھی جسمانی ہوتی ہے تو اس کے لیے جسمانی احکامات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی 185ویں آیت میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، روزے کے احکام میں فرمایا جو لوگ بیمار ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھیں، تو انہیں کہا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو لوگ بیمار ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھیں، جو لوگ سفر پہ مسافر روزہ قصر بعد میں رکھیں، یہ جسمانی بیماری ہے۔ اور بیماری کبھی قلبی اور روحانی ہوتی ہے، کبھی ظاہری جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے،
لیکن دل میں بیماری ہے. جیسے اس آیت میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری نفاق کی بیماری ہے، منافقانہ. تو منافق کی کہانی جو ہے ایک ایسے بدبودار لاش کی ہے یا مردار کی ہے جسے آپ تالاب میں ڈال دیں. اب جب تالاب میں ڈال دیں تالاب میں بدبو پھیل جاتی ہے. اب آپ اس پہ پانی ڈالتے جائیں، جتنا پانی ڈالتے جائیں وہ مردار پھولتا جاتا ہے، اس کی بدبو پھیلتی جاتی ہے. جب تک اس مردار کے اثرات باقی ہیں پانی میں بدبو ہی باقی رہے گا. تو لہٰذا طبیعت آلودہ ہوتی رہتی ہے اس گندگی کی وجہ سے. تو نفاق بھی ایسی ہی بیماری ہے، ایسے مردار کی طرح ہے. اگر انسان کے دل میں، انسان کے روح میں یہ بیماری باقی رہے تو پھر خداوند متعال کی طرف سے کوئی بھی آیت نازل ہو، کوئی بھی حکم نازل ہو، تو منافق سر تسلیم خم کرنے کی بجائے جو ہیں ریاکاری، دکھاوا کرنا چاہتے ہیں. وہ ظاہراً کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن نہیں کرتے. ہاں کرتے ہیں کہ خدا متعال کے مقابلے مومنین سے کہ ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں کرتے، وہ صرف زبانی کہتے ہیں. تو ان کی ریاکاری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اس طرح نفاق میں ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اس آیت کے مقابلے میں، اس حکم کے مقابلے میں بھی ریاکاری کی جب اگلی آیت آتی ہے پھر ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں. وہی منافقانہ رویہ ان کا رہتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ بیماری روح کی جو بیماری اس کے تمام اعمال پر، اس کے تمام افکار پر جو ہیں یہ حاوی ہو جاتا ہے. اب وہ تمام چیزیں اس کے جو اس سے صادر ہوتے ہیں اعمال اور افکار، سب پہ یہ ریاکاری طاری ہو جاتی ہے. تو اب جو بھی عمل کرتا ہے اس میں وہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے. تو منافقانہ رویہ سب پر جو ہے وہ چھا جاتا ہے. تو یہ بیماری ایک طرح سے بڑھتی جاتی ہے، تو اس کے تمام اعمال پہ سرایت کرتی ہے. اب جھوٹ بولنے کا عادی ہے، جب خدا کے مقابلے میں جھوٹ بولے، مومنین کے مقابلے میں بھی جھوٹ بولتا ہے یہ ہمیشہ. چونکہ جو بندہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ آرام سے مومنین کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو لہٰذا ان کی بیماری بڑھتا ہے. تو خداوند متعال نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، خداوند ان کی بیماری کو بڑھا دے گا. تو بڑھاتا اسی طرح سے. یہ لوگ اپنی ریاکاری کا اور نفاق کا علاج نہیں کرتے تو وہ وہاں بھی دھوکہ دہی، یہاں بھی دھوکہ دہی. تو ان کی بیماری اسی قانون خداوند متعال کے مطابق ان کی بیماری بڑھتی جاتی ہے. تو شاید یہ جملہ کہ فزادہم اللہ مرضا نفرین ہو. نفرین میں اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں. مثلا قرآن میں ایک جگہ ہے قاتلہم اللہ، خداوند انہیں قتل کر دے، یعنی خداوند انہیں مار دے. تو یہ ہے فزادہم اللہ مرضا، نفرین ہو کہ ان کی بیماری اور بڑھتی جائے. یہ منافق ٹھیک نہیں ہوتے جس طرح ہم لوگ نفرین کرتے ہیں، یہ بھی ہے. تو اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ نفاق ایک روحانی بیماری ہے، جسمانی نہیں ہے. روحانی بیماری ہے، اور منافق ایک بیمار ہے، وہ بھی ایک سخت بیمار، معمولی بیمار بھی نہیں. تو بالکل ایسے ہی جیسے ایک بیمار شخص نہ تندرست ہے نہ مردہ، دونوں نہیں ہے، نہ مرا ہوا ہے زندہ ہے، اور زندوں میں صحت مند ہے نہیں ہے، بیمار ہے. ایک درمیانی حالت ہے ان کی، یعنی نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں. تو منافق بھی نہ مومن میں ہے نہ کافروں میں ہے. کافروں کی طرح کھل کے انکار بھی نہیں کرتا، مومنین کی طرح دل سے اقرار بھی نہیں کرتا. تو یہ لوگ ظاہراً اقرار کرتے ہیں، عملاً اور قلباً کافر ہوتے ہیں. لہٰذا یہ لوگ اسی بیمار کی طرح ہے. تو انسان کی اصل جو ہے اس کا دل اور اس کی روح ہے. یوں لگتا ہے کہ بہتر یہ تھا کہ کہا جاتا فزادہ اللہ مرضا، یعنی ان کے دل میں بیماری بھی خدا نے ان کی بیماری جو ہے، یعنی ان کے دل میں بیماری ہے، خدا نے ان کی بیماری کو خدا نے بڑھا دیا. ماضی کا صیغہ استعمال کیا، جبکہ فرمایا کہ خود اس بیماری میں اضافہ کر دیا ہے. یعنی اس کی جگہ کہ خدا نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ خود انہوں نے اپنی بیماری، در حقیقت یہ اپنی بیماری کو آگے بڑھاتا ہے، البتہ قانون خدا کے مطابق.
تو انسان کا دل جو ہے وہ اس کے پورے وجود کی مانند ہے، کیونکہ اگر روح اور قلب منحرف اور گمراہ ہو جائے اس کے اثرات، گفتار، کردار سب پہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اصل اس کی روح ہے۔ جب آپ کا بدن متلاشی ہو جائے، مثلا یہ فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کے کافی ٹکڑے ہو جائیں، مثلا ہاتھ الگ ہو جائے، سر الگ ہو جائے، پیر الگ ہو جائے، مثلا جسم، تو جو ہے ابھی کس حصے پہ نماز پڑھے مثلا، تو یہ بھی کہا جائے کہ سینے والی جگہ کہ یعنی جہاں پہ دل ہوتا ہے، جو مرکز روح مثلا، تو اس باڈی، اصل باڈی اسی کو کہا جاتا ہے جہاں پہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں یعنی ان کے اصل وجود میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، تو اب یہ سارے اعضاء و جوارح پہ اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے کہ نفاق ایسی بیماری ہے جو کینسر کی طرح ہے، یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، اس کا بر وقت علاج ہونا چاہیے۔ فزادہم اللہ مرضا، جو خداوند ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے نفاق کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں ایسی آیات دیکھتے ہیں کہ ان میں پسندیدہ حمیدہ صفات کا ذکر ملتا ہے، جیسے علم، ہدایت، ایمان، یہ ایسی صفات ہیں جو بڑھتی ہے۔ مثلا رب زدنی علما، خدا میرے علم میں، تو علم بھی بڑھنے والی چیز ہے۔ انبیاء کا علم بھی بڑھتا ہے، فرشتوں کا علم بھی بڑھتا ہے، تو اولیاء الہی کا علم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ علم ایسی چیز ہے، صفات حمیدہ ہے، صفات فاضلہ ہے، یہ بھی مثلا بڑھتا جاتا ہے۔ اور ایمان بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ فزادتہم ایمانا، جب آیات الہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنین کا ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہدایت بھی ایسی چیز ہے جو بڑھتی جاتی ہے۔ اور زادہم ہدا، خداوند ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہے مومنین کو۔ اور اسی طرح سے کچھ ناپسندیدہ اعمال بھی ہیں جو صفات کی صورت میں انسان میں وہ یہ صفات بھی بڑھتی جاتی ہیں، جیسے نفرت، رجس، خوف، خسارت، اور اس طرح کے قابل افزائش ہے۔ مثلا زادتہم رجسن، ان کی نجاست میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کفار، منافقین، مشرکین۔ اور زادہم نفورا، ان کی نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں۔ زادوکم الا خبالا، ان کا خسارہ بڑھتا جاتا ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالمین کے لیے صرف خسارے کا اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ ناپسندیدہ اعمال ایسے ہیں۔ تو کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں، کچھ صفات بھی ایسی ہیں جو بڑھتی جاتی ہے۔ تو نفاق بھی انہی بیماریوں میں سے ایک ہے جو بڑھتا جاتا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے سنت خداوند دونوں طرح سے جو ہیں آزادی دینا، یعنی خیر و شر دونوں کے حوالے سے آزادی ہے۔ آپ خیر کو بھی بڑھا سکتے ہو، شر کو بھی بڑھا سکتے ہو اپنے اندر، اپنے وجود میں۔ نفرتوں کو، کینوں کو، دشمنیوں کو، حسادتوں کو، بغض و عداوتوں کو آپ بڑھا سکتے ہو، کفر و نفاق و شرک کو بھی بڑھا سکتے ہو، اور ایمان کو بھی بڑھا سکتے ہو، تقوی کو بھی آپ بڑھا سکتے ہو، علم و عمل کو بھی آپ بڑھا سکتے ہو، صفات حمیدہ کو بھی بڑھا سکتے ہیں آپ، اور صفات رذیلہ کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی دونوں کی افزائش ممکن ہے انسان میں۔ تو منافقین چونکہ اپنا علاج نہیں کرتا تو نفاق کی بیماری ان کی بڑھتی جاتی ہے، اسی قانون خدا کے حوالے سے بڑھتی ہے، یہ خدا نے یہ قانون بنایا، شاید اسی لیے فرمایا کہ خداوند ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، قانون خدا، چونکہ خود تو نہیں کر سکتے، کیونکہ قانون خدا نے متعلقہ ہے۔ تو لہٰذا آزادی ہے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، سب کو خداوند متعال ڈیل دے دیتا ہے، انہیں بھی اور انہیں بھی، متقین کو بھی، مومنین کو بھی، اور مشرکین و کفار کو بھی خداوند فرصت دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، یہ اپنی اپنی جو ہے صفات کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ریاکاری اور نفاق وغیرہ بھی ایسی چیز ہے کہ انسان اگر توجہ نہ کرے تو یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو انسان چوتھا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی عزت اور پستی کے ذرائع اور اسباب خود مہیا کرتا ہے۔ انسان خود اپنے لیے عزت بھی کما سکتا ہے، اپنے لیے ذلت بھی کما سکتا ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا انسان کا فعل ہے، انسان جھوٹ بول کر اپنی رسوائی خود مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان اور تقوی کے ذریعے مومن اپنی عزت میں جو ہے اضافہ کر سکتا ہے۔ تو دونوں انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اصل محرک خود انسان ہے۔ خداوند متعال کے وسائل کو استعمال کر کے انسان دو طرح سے، فجور کی طرف بھی تقوی کی طرف بھی انسان بڑھ سکتا ہے۔ منافق اپنے نفاق کو آگے بڑھاتا ہے۔ تمام وسائل خداوند متعال کی طرف سے، اور یہ انہی وسائل کے ذریعہ جو ہے منافقت میں آگے بڑھتے ہیں، اور خداوند متعال بھی انہیں مہلت دے دیتا ہے، اور یہ معنی ہے کہ خدا فزادہم اللہ مرضا، خداوند کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے، انہیں فرصت دے دیتا ہے مزید۔ جس طرح کفار کو فرصت ملتی ہے، جس طرح مومنین کو فرصت ملتی ہے کہ مزید اچھے اعمال انجام، کفار کو بھی فرصت ملتی ہے کہ کفر میں بھی آگے بڑھیں، شرک میں بھی آگے بڑھیں، اس طرح آگے بڑھتے جائیں، تاکہ خدا متعال مکمل اتمام حجت کے بعد انہیں جو ہے پھر عدالت گاہ میں لے کر آ جائیں۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا منافقین کی عادت ہے۔ اس طرح اس آیت میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا، چونکہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ حقیقت کے برخلاف ہے، تو یہ بھی چھپانے کے معنی، حقیقت کو چھپا لیتا ہے اور غیر حقیقی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی ہے، مجازی چیز کو حقیقی کر کے دکھاتا ہے، غیر اصلی کو اصلی دکھا دیتا ہے، جھوٹ ہے یہ بھی۔ تو چونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت میں دل میں ایمان نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، تقوی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا تقوی ہے، تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے اور منافقین کی عادت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اولاً بلا ضرورت کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ریاکاروں کے صف میں آ جائیں، اور پھر اپنی ریاکاری کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا نہ پڑے ہمیں کہ ہم نے تو مثلاً اللہ کے لیے کیا یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اولاً ریاکاری نہ آ جائیں اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں، اپنے تقوی میں۔ دوماً اگر آ بھی جائے تو پھر اس مزید چھپانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں کہ ہم نے اس لیے کیا، چونکہ اگر جھوٹ بولا پھر دوسری بیماری انسان میں پیدا ہو جائے، جس طرح منافقین میں پیدا ہو گئی کہ ایک طرف منافقت ہے، دوسری طرف اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے جاتے ہیں۔ تو اب بیماری اور بڑھتی جاتی ہے، چونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب مزید انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ شاید معنی یہ ہو کہ فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ جس طرح ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پہلے ملیریا ہوتا ہے، اس کے بعد ٹائیفائڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مزید بڑھتی جاتی ہے۔ تو منافقانہ رویہ اختیار کرنے کے بعد مزید اب جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے، ریاکاری پہ ریاکاری کرتا ہوا پھر انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان پھر اس وادی میں بہت آگے ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ پھر انسان کے لیے جبران کرنے کا، تلافی کرنے کا وقت باقی نہ رہے۔ تو اس سے پہلے اپنے آپ کو خالص کرنا چاہیے، تاکہ خداوند متعال کے حضور جو ہیں ہم کم از کم جو ہیں ایک دن جائے تو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ جائیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا تصفیہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم میں کمی بیشی ہے تو تلافی کر سکتے ہیں۔ یہ 10ویں آیت تھی بر محمد وآل محمد صلوات اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، منافقین کے بارے میں۔